الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم. میری عزیز سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی. الحمدللہ ہمارے تجوید کورس کی آج کلاس 14 ہے اور کلاس 13 کے اندر ہم نے قلقلہ کا بیان جو تھا وہ اچھے سے سمجھا تھا، اور آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، تو اس کو بغور سماعت کیجیے گا اور ساتھ میں نوٹ لازمی کیجیے گا. اگر آپ نوٹ نہیں کریں گے تو پھر بھول جائیں گے اور پھر اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے بہت پرابلم ہوگی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے، اس کو آپ نوٹ بھی کرتے جائیے گا اور بہت غور سے آج کی کلاس کو لیجیے گا. ہماری جو آج کی کلاس کا ٹاپک ہے وہ ہے اظہار اور ادغام کے حوالے سے نون ساکن اور تنوین کے قواعد. نون ساکن اور تنوین جو ہے اس کو پہلے کہتے کس کو ہے، یہ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں. نون ساکن تو آپ کو معلوم ہوگا، ساکن حرف کس کو کہتے ہیں یہ چیز ہم بار بار سمجھ چکے ہیں. پچھلی کلاس اس سے پچھلی کلاس میں بھی ہم سمجھ چکے ہیں جزم کس کو کہتے ہیں، ساکن کس کو کہتے ہیں. تو نون ساکن جو ہے وہ کس کو کہیں گے کہ جس کے اوپر جس نون کے اوپر علامت جزم ہو اس کو جو ہے نون ساکن بولیں گے. اور تنوین بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہیں گے. اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. اب یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کے جو ہے وہ کچھ قاعدے ہیں، وہ چیز ہم سمجھنے والے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے جو ہے وہ ٹوٹل 4 قاعدے ہیں. ٹوٹل 4 قاعدے ہیں، نوٹ کیجیے گا. ان کے نام ہے، پہلا ہے اظہار، دوسرا ہے ادغام، تیسرا اخفاء اور چوتھا ہے اقلاب. یہ 4 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں. اب سب سے پہلا ہے اظہار. آج کی کلاس میں ہم صرف اظہار اور ادغام کو سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں باقی جو 2 رہ جائیں گے اس کو ہم سمجھیں گے. پہلا جو اظہار ہے اس کو سمجھتے ہیں. اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار کا قاعدہ ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا. کیا مطلب؟ آپ قرآن کے اندر کہیں پر بھی نون ساکن دیکھیں یا پھر تنوین دیکھیں تو اس کے بعد والے لفظ کو دیکھیں گے. نون ساکن یا تنوین کوئی ایک بھی آ جائے، اس کے بعد کون سا لفظ ہے اس چیز کو آپ دیکھیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر حروف حلقی میں سے کوئی لفظ ہے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگا دیں. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ حروف حلقی ہے کیا، کون سے حروف حلقی؟ تو یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اسکرین پر آپ دیکھ سکتی ہیں حروف حلقی جو ہے یہ ٹوٹل 6 ہیں. کون کون سے حروف ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ 6 حروف آپ کو اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کے ذہن میں یہ حروف حلقی ہوں گے، اچھے سے آپ کو یاد ہوگا، تبھی آپ قرآن کے اندر فوراً سے اظہار کا جو قاعدہ ہے وہ لگا سکیں گی، فوراً سے آپ اظہار کا قاعدہ نکال سکیں گی. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آپ نے حروف حلقی یعنی ان 6 حروف میں سے کوئی بھی لفظ دیکھ لیا تو وہاں آپ فوراً سے بتا دیں گے کہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. جیسا کہ ہم مثال سے سمجھتے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھیے گا لفظ ہے من علقن. من علقن. اب ہم نے کیا دیکھنا ہے، نون ساکن یا تنوین. سب سے پہلے یہی چیز دیکھیں گے نون ساکن ہے یا تنوین ہے. ان دونوں میں سے کوئی چیز ہے تو پھر آپ جو ہے وہ قاعدے کی جانب پڑھیں گی. آپ نے اس مثال کے اندر دیکھا کہ نون ساکن موجود ہے. اب نون ساکن تو ہمیں مل گیا، نون ساکن کے بعد والا لفظ کون سا ہے وہ دیکھنا ہے. نون ساکن کے بعد آپ نے دیکھا کہ عین ہے، اور عین جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے یہ بات کہ عین حروف حلقی میں سے ہے. آپ پیچھے دیکھیں، پیچھے والی جو اسکرین پر آپ دیکھیں
کہ حروف ہلکی جو ہے وہ 6 تھے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، عین جو ہے حروف ہلکی کے اندر آ گئے، تو آپ فوراً سے سمجھ گئی کہ یہاں پر جو ہے اظہار کا قاعدہ لگے گا. کیوں؟ کوئی آپ سے پوچھے کیوں لگائیں گے آپ یہاں پر اظہار کا قاعدہ، آپ فوراً سے بتائیں کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی سے عین آ گیا ہے تو ہم نے یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگا دیا. ٹھیک ہے جی. دوسری مثال دیکھیں. دوسری مثال کے اندر بھی نون ساکن کے بعد جو ہے وہ ہا ہے، اور ہا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف ہلکیہ میں سے ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو آپ فوراً سے یہاں پر قاعدہ لگائیں گی اظہار کا. اظہار کا قاعدہ لگ گیا، دونوں ہی مثالیں اظہار کی تھی. اب یہاں پر یہ چیز آپ نوٹ کیجئے کہ اظہار جو ہے، اظہار کے اندر غنہ نہیں کرنا ہوتا. غنہ یعنی ناک میں آواز نہیں لے کے جانا ہے. غنہ ہوتا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آگے جو ہماری کلاس آئے گی اس میں جا کر ہم سمجھیں گے، غنے کے بارے میں سمجھیں گے. فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ اظہار کے اندر ہم نے غنہ نہیں کرنا، یعنی ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. سمپل سا اس کو پڑھنا ہے، نون کو بھی پڑھنا ہے، من علقن من ہادن. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے آپ نے اظہار کو پڑھنا ہے، اس میں کوئی غنہ نہیں ہوگا. اظہار کا قاعدہ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بہت ہی آسان یہ قاعدہ تھا. اب ہم جو ہے وہ دوسرے قاعدے کی جانب بڑھتے ہیں، ادغام. ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ حروف یرم سے کوئی حرف آ گیا ہے تو وہاں پر آپ لگا دیں ادغام کا قاعدہ. کیا مطلب؟ آپ نے اظہار کے اندر پڑھا کہ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو حمزہ عین ہا غین خا. اب ادغام کے اندر یہ ہے کہ حروف یرملون میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر جو ہے ادغام کا قاعدہ لگاؤ گے آپ. اب یہ حروف یرملون جو ہے یہ ہے کون سے حروف؟ تو اسکرین کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو حروف یرملون ہے وہ ٹوٹل 6 ہے، یا را میم لام واو اور نون. یا را میم لام واو نون، یہ نوٹ کر لیجئے. اب جب بھی آپ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون ان 6 حروف میں سے کوئی ایک لفظ بھی دیکھ لیں تو وہاں پر آپ ادغام کا قاعدہ لگا دیں. سب سے پہلے آپ نے نون ساکن یا تنوین ہی دیکھنا، ان دونوں میں سے کچھ ہے تبھی آپ نیکسٹ لفظ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اظہار کا قاعدہ ہو گیا ہے اور ادغام کا بھی قاعدہ ہو گیا ہے. اب ادغام کے اندر جو ہے وہ بات آ جائے گی کہ جیسے ہم نے اظہار میں پڑھا کہ وہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے، لیکن ادغام میں کیا ہے؟ ادغام میں کچھ حروف ایسے ہیں جن میں ہم نے غنہ کرنا ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جن میں غنہ نہیں کرنا ہے. ان 6 حروف کے اندر میں سے 4 حروف ایسے ہیں. کون کون سے؟ یا میم اور واو نون. یہ 4 حروف اگر آ جائیں وہاں آپ غنہ کرو گے، اور جہاں پر باقی جو 2 حروف بچ گئے لام اور را یہ آ جائے تو آپ غنہ نہیں کرو گے. یعنی اس کے جو تمام حروف ہے، تمام حروف میں ایسا نہیں ہے کہ غنہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے الگ الگ بنا دیے گئے ہیں، تقسیمات ہو گئی ہے اس کی. 4 جو حروف ہے یا میم واو نون، اس میں غنہ کرو گے آپ. اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یہ 4 حروف میں سے کوئی ایک بھی لفظ دیکھو وہاں پر غنہ کرو گے. اور اگر 2 لفظ جو باقی بچ گئے لام اور را اس کو دیکھو گے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ تو تب بھی لگے گا لیکن غنہ وہاں پر نہیں کرو گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ مثال سے سمجھیں. اسکرین میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ. یہاں پر نون ساکن پہلے دیکھنا ہے، نون ساکن نہیں ہے موجود تو ہم دیکھیں گے تنوین ہے. جی ہاں، تو تنوین یہاں پر موجود ہے، دال کے اوپر 2 پیش ہے. اب تنوین کے بعد والا لفظ ہم دیکھیں گے تو دیکھا یہاں پر را ہے، تنوین کے بعد را ہے. اسی طرح پڑھتے ہیں نا ہم، دال اور را 2 پیش در دال کو را سے ملاتے ہیں. تو تنوین کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پر را ہے، اور را جو ہے یہ حروف یرملون کا ہے. اور را کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ادغام تو ہوتا ہے، ادغام کا قاعدہ یہاں پر لگ گیا، ہمیں سمجھ آ گئی. تنوین کے بعد حروف یرملون کا را آ گیا ہے، ادغام کا قاعدہ لگا دیا. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں پر غنہ کریں گے نہیں کریں گے تو آپ یہ جواب دو گے
کہ یہاں پر جو ہے غنہ نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ را اور لام میں غنہ نہیں کرتے. آپ پڑھو گے محمد رسول اللہ، آپ جو ہے غنہ یہاں پر نہیں کر رہے. جب آپ یہاں پر ادغام کر رہے ہو تو آپ کی آواز ناک میں نہیں جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری مثال سے سمجھیے، لکھا ہوا ہے یکلہو، یکلہو. یہاں پر نون ساکن موجود ہے، نون ساکن کے بعد لام ہے اور لام میں جو ہے وہ غنہ نہیں کرتے. ادغام کا تو قاعدہ یہاں لگ گیا، لیکن را اور لام میں غنہ نہیں کرتے. پچھلی مثال میں ہم نے را سے سمجھا، اب لام ہے تو لام میں یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ہم پڑھیں گے یکلہو. اب جس میں غنہ کرنا ہے اس کی مثال سمجھتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس مثال موجود ہے مم مشہد. یہاں پر آپ دیکھیں تو نون ساکن کے بعد جو ہے میم ہے، اور میم کون سا حرف ہے؟ حرف یرملون کا ہے. آپ نے یہاں پر فوراً سے لگا دیا ادغام کا قاعدہ. اب یہاں پر بات آئے گی غنہ کرنا ہے نہیں کرنا، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گی کہ میم میں تو غنہ کرتے ہیں، صرف را اور لام میں غنہ نہیں کرتے، باقی یا میم واو نون میں غنہ کرتے ہیں. تو یہاں پر میم ہے نون ساکن کے بعد، آپ نے یہاں پر غنہ کیا کس طرح سے؟ مم مشہد. آپ ناک میں آواز لے کے جا رہے ہو، ناک میں آپ کی آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے. مم مشہد. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو ادغام بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم ان کی مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے میں پڑھتی جاؤں ایسے ہی آپ بھی پڑھتی جائیے گا. میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من اجا، لام دو زیر لن، من اجلن. اس کے اندر آپ دیکھیں تو نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، اور حمزہ جو ہے وہ حروف حلقی کا حمزہ ہے. تو ہم نے یہاں پر لگا دیا اظہار کا قاعدہ اور غنہ نہیں کیا. اس کے بعد لفظ ہے میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن. یہاں پر بھی وہی ہے، وہی قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا جو ہے یہ حرف حلقی کا ہے، تو اظہار کا قاعدہ لگا دیا، غنہ نہیں کیا. میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علقن. میم نون زیر من، ح زبر ح، من ح، کاف یا زیر کی، من حکی. میم دو زیر من، من حکیم. یہاں بھی اظہار کا قاعدہ لگے گا کیونکہ ح جو ہے یہ حرف حلقی کا ہے. یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین او نا. میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم. حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم تا زبر تا، انعمت. قاف را زبر قر، ضاد دو زبر ضن، قرضن. ح زبر ح، قرضن ح، سین زبر سا، قرضن حس. نون دو زبر نن، قرضن حسنن. یہاں پر جو ساری مثالیں ہیں سب میں یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد جو ہے حروف حلقی میں سے حروف آ رہے ہیں. سب میں یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا. پھر نیکسٹ ہے واو نون زبر ون، ح را زبر حر، ون حر.
فا زبر فا سین زبر سا فس یا نون پیش یون فس یون غین زیر غی فس یون غی ضاد واو پیش طو فس یون غی ضو نون زبر نا فس یون غی ضون واو لام زبر ول میم نون پیش من والمن خا زبر خا والمن خا نون زیر نی والمنخنی قاف زبر قا والمنخنقة تا پیش تو والمنخنقة سین زبر سا میم یا زیر می سمی عین دو پیش عن سمیع عین زبر ع سمیع ع لام یا زیر لی سمیع علی میم دو پیش من سمیع علیم نون واو پیش نو ح دو زبر حن نوحن ها زبر ها نوحن ها دال یا زبر دی هدی نون الف زبرنا نوحا هدينا عين زبر ع ذال ألف زبر ذا عذا باء دو زبر بن عذابا همزة زبر أ عذابا أ لام يا زير لي عذابا ألي ميم دو زبر من عذابا أليما. یہاں پر بھی دیکھیں تو تمام ہی الفاظوں میں اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیونکہ یا تو نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہی اب تک کے لفظ آ رہے ہیں. ہم نے اظہار کا قاعدہ لگایا اور غنہ نہیں کیا. اور باقی جو اس کے علاوہ قاعدے لگ رہے ہیں، یا لین ہے یا مدہ ہے، حروف مستعلیہ کا لفظ ہے، ان ساری چیزوں کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے. پھر آگے پڑھتے ہیں. میم نون میم زیر مم میم شین زبر مش مم مش ها زبر ها مم مش ها دال دو زیر دن مم مش ہدن. یہاں پر آپ دیکھیں ادغام کی مثال آ گئی ہے. کس طرح سے نون ساکن کے بعد جو ہے وہ میم ادغام کا ہے، حروف یرملون کا ہے، اور ادغام کا قاعدہ لگ گیا اور غنہ یہاں پر کریں گے، جیسا کہ ہم نے مثال میں سمجھا. یہی مثال ہے. اور یہاں پر ہم نے غنہ بھی کیا اور ایکسٹرا یہاں پر غنہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم میم مشدد ہے اور میم مشدد میں ہم غنہ کرتے ہیں. وہ چیز انشاءاللہ ہم آگے جا کے سمجھیں گے. فی الحال آپ یہاں پر غنہ کیجئے مم مشہدن. پھر نیکسٹ ہے میم نون میم زیر مم میم ثا زیر مث مم مث لام زیر لی مم مثلی ہا کھڑی زیر ہی مم مثلی ہی. یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا، ادغام مع غنہ ہوگا کیونکہ یہاں پر میم ہے نون ساکن کے بعد اور میم میں غنہ کرتے ہیں ادغام کے اندر. میم نون نون زیر من نون زبرنا من صاد یا زیر صی من نصی را دو زیر رن من نصیر. میم نون نون زیر من نون طا پیش نط من نط فا زبر فا من نطفہ تا دو زیر تن من نطفتن. میم نون را زیر مر را با زبر رب من رب با زیر بی من ربی کاف زبر کا من ربک
یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد جو ہے وہ را حروف یرملون کا ہے، ادغام کا قاعدہ لگا دیا، لیکن یہاں پر غنہ نہیں کیا کیونکہ را پہ غنہ نہیں کرتے. میم نون را زیر مر را با زبر رب مر رب با زیر بی مر رب بی ها میم زیر ہم مر رب بہم میم نون لام زیر مل لام زبر لا لا دال نون پیش دن ملدن ہا پیش ہو ملدن ہو. یہاں پر آپ دیکھیں دونوں قاعدے ساتھ جمع ہو گئے ہیں. نون ساکن کے بعد لام حرف ارملون کا ہے، ادغام کا قاعدہ لگایا اور لام میں غنہ نہیں کرتے، یہاں پر غنہ ہم نے نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں تو نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد جو ہے وہ ہا ہے اور ہا حرف حلقی کا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ بھی لگ گیا ہے اور غنہ یہاں نہیں کیا. یا زبر یا کاف نون لام پیش کل یا کل لام زبر لا یا کل ہا الٹا پیش ہو یا کل ہو. اب جو لاسٹ لائن ہے اس کو ہم روا پڑھتے ہیں. کتابً یلقاہ، یہاں پر تنوین کے بعد یا حرف یرملون کا ہے، ادغام کا قاعدہ غنہ بھی کریں گے. رجل یسعی، تنوین کے بعد یا حرف یرملون کا ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے. ہدی وذکری وجوہ یومئذ، ان تمام مثالوں میں ادغام کا قاعدہ ہے، کہیں پر ادغام مع الغنہ اور کہیں پر ادغام بلا غنہ. امید ہے کہ آپ کو اظہار اور ادغام کا جو قاعدہ ہے یہ دونوں قاعدے اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آج کا آپ کا سبق جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے آپ نے اظہار اور ادغام کی مثالیں تلاش کرنی ہے اور ان کی جو ہے وہ درست ادائیگی، جہاں پر غنہ کرنا ہے غنے کے ساتھ، جہاں غنہ نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کر کے دکھانا ہے. قرآن مجید سے ادغام کی اور اظہار کی مثالیں تلاش کرنی ہے. کس طرح تلاش کریں گی؟ نون ساکن دیکھیں گی، اگر نہیں ہے تو تنوین دیکھیں گی. نون ساکن یا تنوین کہیں پر نظر آ جائے اس کے بعد والے لفظ کو دیکھیں گی، اگر حرف حلقی کا ہے تو اظہار کا قاعدہ، اگر حرف یرملون کا ہے تو ادغام کا قاعدہ لگا دیں. اور یہ سبق آپ نوٹ کر لیجئے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ کلاس میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.